السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قرآن شریف پڑھنا سیکھیں گے قاعدے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کا معنی ہوتا ہے الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کا معنی یہ آتا ہے کہ الگ الگ حرفوں اس کو ہی مفردات بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے الف۔ جب ہم الف پڑھیں گے تو اس میں فا کی آواز صاف ہوگی، جیسے الف۔ پھر آتا ہے با۔ با میں دونوں ہونٹ ملیں گے اور ایسے ہی ملنے کا ساتھ ساتھ اپنا آپ ہی اوپر آرام سے اس کو اٹھا لیں گے ہم، ایسے با۔ کھینچتے ہوئے اس کو پڑھیں گے با۔ اس کے بعد آتا ہے تا۔ تا پڑھا جائے گا جیسے اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں دو، اس کے اندر سے جیب لگے گی تا میں، اور باریک کر کے پڑھیں گے تا کو، تا۔ اس طریقے سے تا کی پہچان ہوتی ہے اس کے اندر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور با کی پہچان ہوتی ہے اس کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اب آتا ہے سا۔ سا پڑھا جائے گا اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کے دانتوں کے نیچے جیب جو ہوتی ہے اس کی چونچ لگانی ہے، سا۔ جب جا کر یہ سا نکلے گا، یہ ہے سا۔ دیکھیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں، الف با تا سا۔ اب آتا ہے جیم۔ جیم۔ جیم کو جما کر پڑھیں گے اور کھینچتے ہوئے، یہ کھینچے گا، جیم کے اندر 1 نقطہ ہوتا ہے پیٹ میں، یہ کھینچے گا اور جما کر پڑھا جائے گا، جیم۔ اس کے بعد آتا ہا۔ یہ گلے سے نکلتا ہے، جہاں پر نل کھڑا ہوتا ہے نل کھڑے کے نیچے سے نکلتا ہے یہ ہا۔ یہ بھی تھوڑا کھینچے گا، ہا۔ اس کے بعد آتا ہے خا۔ خا بھی گلے سے ہی نکلے گا، یہ گلے سے نکلتا ہے خا، خا۔ ایسے ہی آتا ہے اب دال۔ دال سمپل پڑھا جائے گا، بالکل کچھ نہیں کرنا اس میں، بس ایسے کھینچ کے پڑھنا، دال۔ اب آتا ہمارا دال۔ دال پہ جیب ایسے لگائیں گے جیسے کہ ہم نے جیب سا پہ لگائی تھی، جیب کی چونچ کو اوپر والے دانتوں کے نیچے لگانا ہے، ایسے لال کھینچے گا یہ، اسے زال نہیں پڑھنا، لال پڑھنا ایسے لال۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا را۔ را کو جیب اوپر کھڑے کر لیں گے، اوپر کی سائڈ موڑ لیں گے ہلکا، اور پر کرتے ہوئے پڑھیں گے اس کو، را۔ اب آتا ہے زا۔ زا میں دونوں دانت ملیں گے اور سختی کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، زا زا۔ اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین کو بالکل تھوڑا تھوڑا کھینچیں گے، جیسے ہم نے جیم کھینچا تھا اتنا ہی اس کو کھینچنا ہے، سین۔ اس کے بعد آتا ہے بڑا شین۔ بڑے شین کی پہچان ہوتی ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور یہ سین جو ہوتا ہے اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے۔ جس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں اس والے سین میں تھوڑی سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور آواز کو سیٹی کی طرح نکالنا ہوتا ہے، اس طریقے سے شین۔ یہ دیکھیں فرق دونوں میں، سین شین۔ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ صاد یہ بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور جیب کی جو سائڈ ہوتی ہیں وہ ہلکی ہلکی اوپر کی اور مڑ جائیں گی، اور موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو، صاد۔ اس کے بعد آتا لاد۔ یہ بھی اتنا ہی کھینچے گا، یہ تینوں ورڈ کھینچیں گے، اور یہ سین یہ بھی کھینچے گا، یہ چاروں کھینچیں گے، اور اس میں لاد میں جو جیب لگے گی وہ اوپر کی جو داڑیں ہوتی ہیں سیدھی طرف جیب کی سائڈ اور داڑوں کی سائڈ آپس میں مل جائے گی، جب جا کر یہ نکلے گا لاد۔
یہ کھینچ کے پڑھے گا غاد. اس کے بعد آتا تو. جیسا ہم نے تا پڑھا تھا اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا، لیکن فرق ہوگا ان دونوں میں. تا پڑھا تھا ہم نے باریک آواز سے تا، یہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو. جی وہیں لگے گی دونوں کی، اوپر والے دانتوں کے اندر سے. تو یہ دیکھیے تا تو، یہ فرق ہوگا ان دونوں میں. ایسے ہی یہ پڑھا جائے گا، اس کو بس پر کرنا ہے. جی وہیں لگے گی جو ہم نے تو میں جیب لگائی تھی. اب آتا ہمارا عین. عین گلے سے نکلے گا یہ عین، یہ بھی کھینچے گا عین. اس کے بعد آتا غین. عین میں اور غین میں فرق ہوتا ہے نقطے کا. عین کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور غین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. یہ ورڈ بھی کھینچیں گے. یہ دیکھ لیجیے آپ، جہاں پر عین کے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے عین، ایک طرح اس کا اسٹرکچر بنا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو لکھ کے دکھا دیا جاتا ہے. جہاں پر بھی لکھ کے دکھانے میں اس کے اوپر مد آئے سمجھ لو وہ کھینچے گا. یہ جو اوپر ہوتا ہے یہ مد ہوتا ہے چھوٹا سا. یہ دیکھیے نوک کے آگے یہ مد ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے جہاں بھی لکھے ہوئے ہوں گے سمجھ لو وہ ورڈ کھینچنے ہیں ہمارے. یہ کھینچنے والے ورڈوں کی پہچان ہے. یہ سب کھینچیں گے. جس کے ساتھ خالی الف جڑا ہوا ہے وہ کم کھینچیں گے. یہ دیکھیے یہ ورڈ کھینچنے والے ہیں عین غین. غین کی پہچان ہوتی ہے نقطے سے. غین عین غین. پھر سے لوٹاتے ہیں اس کو. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین. اب آتے ہیں دوسری سائڈ. دوسری سائڈ میں دیکھیے آتا ہے اس کے بعد ہی فا. فا بالکل سمپل پڑھا جائے گا. جیسے ہم نے الف میں فا نکالا تھا اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا. یہ فا ہوتا، فا اس طریقے کا بنا ہوتا ہے اور فا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. اس کا منہ اس طریقے سے گول ہوتا ہے. یہ ایسے پڑھا جائے گا فا. اس کے بعد آتا قاف. یہ گلے سے نکلے گا اور کھینچے گا تھوڑا. اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. کاف کی دو نقطوں کی پہچان ہوتی ہے بڑے قاف کی. اس کا منہ بھی فا کی طرح گول ہوگا. اگر ایک نقطہ ہوتا تو یہ فا کی شکل میں آ جاتا اور دو نقطہ ہوگا تو یہ قاف کی شکل میں ہو گیا. یہ کھینچے گا قاف. یہ کاف ہوتا ہے، یہ چھوٹا کاف میں آتا. اس کی پہچان اس طریقے کی ہوتی ہے. یہ سمپل پڑھا جائے گا کاف. اس کے بعد آتا لام. لام لام بھی کھینچے گا لام. اس کے بعد آتا ہمارا میم. میم بالکل سمپل پڑھا جائے گا اور کھینچ کر پڑھا جائے گا میم. اس کے بعد آتا ہمارا نون. نون میں دونوں ہونٹ گول ہوئیں گے. یہ بھی کھینچے گا نون نون. اس کے بعد آتا واو. واو میں دونوں ہونٹ گول ہو کر پھر منہ کھلے گا اوپر کو، پھر ہونٹ گول ہو جائیں گے. واو واو. یہ ہوتا ہا. ہا میں سینے سے جو لگایا جاتا ہا ہا. اس کے بعد حمزہ. حمزہ میں زا کی آواز صاف ہونی چاہیے اور حمزہ میں یہ والا ہا شروع اور آخر اس والے ہا کی آواز صاف ہوگی. دیکھیے اس طریقے سے یہ ہا بنا ہوتے ہیں. یہ ہوتا حمزہ.
اس کے بعد آتا ہمارا یا بھی ہلکا کھینچے گا، یا حمزہ یا، یہ اوپر آتے ہیں پھر فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ نقطوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ با کا نقطہ ہوتا، یہ تا کا نقطہ ہوتا، یہ سا کا نقطہ ہوتا، یہ نون کا نقطہ ہوتا، اور یہ یا کا نقطہ ہوتا۔ یہ قاف کا بھی ہو سکتا نقطہ، کیونکہ اس کے اوپر صحیح اس کا منہ اس طریقے سے بنا ہوا نہیں دکھایا گیا۔ فی الحال تو جس طریقے سے دکھایا گا اس طریقے سے یہ ہمارا تا پڑھا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس میں نیچے امتحان۔ اب ہمیں حروف نکال کر ہی پڑھنا ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم حروف نکلوائے تھے اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ جیسے یہ ہا آیا تو گلے سے نکلوایا تھا ہم نے ہا، امتحان، تا طا ثا سین شین صاد حا ہا خا کاف قاف لال زا ضاد ظا الف عین حمزہ فا غین یا جیم میم لام دال با نون۔ یہ ہوتا ہمارا کمپلیٹ امتحان والا سبق۔ اس کے بعد آتا ہمارا مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں جو ہوتی ہیں وہ اس طریقے کی ہوتی ہیں، جیسے ہمارا الف کی دو شکل، الف اس طریقے کے بنے ہوتے ہیں، دوسری جگہ کہیں آئیں گے آگے تو اس طریقے سے ہمارے بنے ہوں گے۔ جیسے کہ ہمارے سبق میں دیکھ لیجئے، یہ لام کے ساتھ الف جڑا ہے، یہ اوپر سے آیا الف، یہ اس طریقے کا الف بنا ہوتا، یا پھر جیم کے ساتھ آیا ہمارا اگلی تختی میں، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ پڑھیں گے الف کی دو شکل، الف۔ اب آتا ہے با کی دو شکل، با تا کی تین شکل، تا جیم کی ایک شکل، جیم دال کی ایک شکل، دال عین کی دو شکل، عین فا کی دو شکل، فا کاف کی دو شکل، کاف لام کی دو شکل، لام میم کی دو شکل، میم نون کی دو شکل، نون ہا کی تین شکل، ہا حمزہ کی دو شکل، حمزہ یا کی دو شکل، یا یہ ہماری تختی نمبر 1 تھی جو آج کمپلیٹ کری ہم نے اس میں۔ اور اس میں جو تختی نمبر 1 ہوتی ہے اس کو اچھے سے الفاظ نکال کر پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وقت جو لگتا ہے ہمارا تختی نمبر 1 میں لگتا ہے، کیونکہ اس میں الفاظ بہت اچھے سے نکالنے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ گلے سے نکالنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر بھی سمجھایا تھا پیچھے آپ کو۔ یہ تا ہے، تا میں جیب اوپر والے دانتوں میں لگتی ہے، اور طا میں بھی جیب اوپر والے دانتوں میں لگتی ہے، بس فرق ہوتا ہے آواز کا۔ تا باریک آواز سے پڑھ جائے گی اور طا پر ہو کے پڑھ جائے گی، جیسے تا تو، ایسے ہی آگے آتا ہمارا سا،
سا میں جیب لگتی ہے، جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں، اوپر کا دانت بڑے والے، ان دانتوں کے نیچے سے جیب لگ کی چونچ لگے گی، اور جب جا کے ہمارا یہ سا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین سمپل ہوتا ہے، سین میں دونوں دانت ملتے ہیں، اور جب جا کے اس کی آواز آتی ہے سین۔ شین میں شیٹی نکلتی ہے، شین۔ صاد میں جیب دونوں طرف سے مڑ جاتی ہے، اور جب جا کے ہمارا صاد نکلتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہا نکلتا ہے گلے سے، ہا۔ اس کے بعد آتا ہے ہا، یہ سمپل پڑھا جاتا ہے، سینے سے جوڑ لگتا ہے اس میں، ہا میں، ہا۔ اس کے بعد آتا ہے خا، خا نکلتا ہے ہمارا گلے سے، خا۔ اس کے بعد آتا ہے کاف، یہ کاف بھی سمپل ہوتا ہے، کاف۔ اس کے بعد آتا ہے قوف، یہ گلے سے نکلتا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، قوف۔ یہ ہوتا ہے لال، لال ہمارا ایسے پڑھا جائے گا جیسے ہم نے ثابت جیب لگائی تھی، جیب کی چونچ اوپر والے دانتوں کی چونچ پہ لگا دی ہے، لال۔ اس کے بعد آتا ہے زا، زا دونوں دانت ملیں گے اور سختی سے پڑھا جائے گا، زا۔ اس کے بعد آتا ہے غاد، غاد میں جیب اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں سیدھی سائڈ اس میں لگتی ہے، ہوتا ہے زا، زا میں جیب لگے گی جیسے ہم نے تا میں لگائی تھی اور تو میں لگائی تھی، اوپر والے دانتوں کے اندر سے، تو۔ یہ ہوتا ہے الف، الف میں فا کی آواز صاف ہونی چاہیے اور یہ کھنچے گا نہیں، بس پڑھتے وقت اس کا دھیان رکھیں، الف۔ یہ ہوتا ہے ہمارا عین، عین گلے سے نکلتا ہے، یہ بھی۔ یہ ہوتا ہے حمزہ، اس میں دونوں شروع اور آخر ہاں نکلتا ہے، ہا۔ یہ ہوتا ہے فا، یہ سمپل پڑھا جائے گا، فا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا غین، غین۔ یہ ہوتا ہے یا، یہ ہوتا ہے ہمارا جیم، جو ہم جما کے پڑھیں گے، جیم۔ یہ ہوتا ہے میم، یہ لام، یہ دال، با، با میں دونوں ہونٹ ملیں گے اور ایسے ہی اوپر کو اٹھ جائیں گے، با۔ کوئی اسٹرکچر ہم ہونٹوں میں نہیں دکھائیں گے، آڑے ٹیڑھے نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے نون، نون میں دونوں ہونٹ گول ہوئیں گے اور جب پڑھا جائے گا۔ یہ الفاظ کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ کون سا حروف کتنا کھینچے گا کتنا نہیں۔ یہ مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں ہوتی ہیں، جو شکلیں آپ کو دکھا دی یہ ہمیں آگے کلام پاک پڑھنے میں مدد کریں گی، یہ آگے ملے ہوئے شکلیں آئیں گی آگے، جس طریقے سے آپ دوسری تختی میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سب ملی ہوئی شکلیں آ رہی ہیں، نقطوں سے پہچان اس میں دکھائی جا رہی ہے۔ بنتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے پیج کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ویڈیو کو سکپ کر نہ دیکھیں، شروع سے آخر تک پورا ویڈیو میں بنے رہیں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔